السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel. Be Shah. Today we are going to be reading you a story from واقعات E Shireen. دوستو اور شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج کل یہ کتاب پڑھنا شروع کی ہوئی ہے جس کا ٹائٹل ہے واقعات شیریں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. And today we are going to read you one of them, which is called Contentment. ہاں جی، تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو کہ آج ہم پڑھیں گے. اور حضور حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قناعت کہتے ہیں شاہنواز کنٹینٹمنٹ کو، یعنی کہ اسٹیٹ آف ہیپینس کے اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے بھی ہیں تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اور لائف کو گزارا کرنا ہے، لائف کو گزارنا ہے with that thing. ود دا ہیپینس. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں گریڈی نہیں ہونی چاہیے، ان ہیپینس نہیں ہونا چاہیے. And say that, why did not Allah give me more? ہاں جی، تو اس کو کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں. اب حضور نے ایک واقعہ بتایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا. راستے میں ایک فقیر بیٹھا تھا. راستہ کہتے ہیں رستہ جو ہوتا ہے نا، وے میں. ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے بمشکل اپنا سطر ہی ڈھانکا ہوا تھا. سطر کہتے ہیں باڈی کا وہ پارٹ جو آپ کی بیلی سے نیچے کا ہوتا ہے نا، اس پارٹ کو سطر کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بس اتنے سے کپڑے تھے بیچارے کے پاس کہ صرف بمشکل اس نے اپنا سطر ڈھانکا ہوا تھا. اس نے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس سے پوچھا کہ سائن جی کیا حال ہے. فقیر نے اس کو جواب دیا جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں اس کا حال کیسا ہوتا ہے. تو اسے تعجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئی ہیں. اب دیکھو شاہنواز، ایک بندہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ اپنی باڈی کو پوری طرح سے ڈھانک سکے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں اور میری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مرادیں پوری کر دی ہیں. تو وہ دوسرا بندہ حیران ہوتا ہے کہ تمہاری ساری مرادیں کیسے پوری ہو گئی ہوں، تمہاری تو باڈی کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانا بھی پتہ نہیں کیسے کھاتے ہوگے، اور تم کچھ کام بھی نہیں لگتا کہ کرتے ہو. And no jobs. ہاں جی، تو اس نے پھر آگے سے کہا. فقیر نے جواب دیا جب ساری مرادیں ہی ترک کر دیں تو گویا سب حاصل ہو گئیں. تو اس کا گویا مین دیٹ مینس کہ گویا مینس ٹھیک ہے. تو جب ساری مرادیں ہی پوری ترک کر دیں تو فقیر نے آگے سے جواب دیا کہ جب میری کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے، جب میرے اندر یہ گریڈ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس ایکسپینسو کلوتھس ہوں، میرے پاس کھانا ایکسپینسو ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری جو خواہشات ہیں وہ بس لمیٹیڈ ہو گئی، اتنی لمیٹیڈ ہو گئی جس سے میں بس اپنی زندگی کو گزار سکوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرا دل خوش کر دیا ہوا ہے اور میں بہت خوش ہوں اور میں کنٹینٹ ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھو شاہنواز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایکسپینسو کار ہو، آپ کے پاس اور ایکسپینسو چیزیں ہوں، تو پھر آپ کے اندر ہاں جی، تو یعنی کہ آپ کے پاس ایکسپینسو گیمز ہوں جو کہ منی، ہاں جی، تو آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور ان ہیپینس آپ کے برین کے اندر آ جائے گی، ہے نا. اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس ہاں جی، اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی. آپ کا دماغ ادھر دیکھے گا ہی نہیں، آپ کا دماغ آپ کو کہے گا ہی نہیں کہ شاہنواز آپ کے پاس تو یہ کپڑے ہیں، یہ گیمز ہیں، تو آپ اس میں گزارا کر لو. آپ کہیں گے نہیں، آئی وانٹ مور مور مور، اور اس کی وجہ سے آپ کے برین میں ایک انزائٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ انزائٹی کہتے ہیں بے چینی کو، ان ہیپینس کو کہتے ہیں. تو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کرنا اور survive with it. ہاں جی، تو اس میں پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی ہوتی ہے، لیکن جب قناعت کر کے سب کچھ چھوڑ دے تو گویا سب کچھ مل جاتا ہے. نجات اور مکتی یہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر بس اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا جو بھی دے گا، اور جتنا دے گا ہم اسی کے اندر خوش ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کم دے تو ہمیں اس میں بھی خوش رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہمیں زیادہ دے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام در پہ دیے جلتے جائیں گے.
عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔